الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا علي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومقربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کے عبادات اور طاعات کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. امام عالی مقام کی زندگی کے اس حصے سے ہم نے بہت کم گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے کیونکہ حضرت کی زندگی کا ہر گوشہ اشنا ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے، لیکن یہ حصہ جو صلح کا ہے اس سے گفتگو کرنا بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ کچھ باتیں معلوم ہو سکیں کہ صلح امام حسن کا رابطہ کربلا معلیٰ سے کیا ہے اور کس طرح ہم کربلا کو آئینہ صلح امام حسن میں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ہر دور میں ان کے وظیفے ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معین ہوتی ہیں، لیکن مقصد اور ہدف ایک ہوتا ہے، وہ ہے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو طاغوت کے راستے سے دور کر کے رحمان و رحیم کے راستے پر لے آنا. یہ وہ مقصد کلی ہے تمام ائمہ کا، اور اسی مقصد کو نظر میں رکھ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہر کام مطابق حکم پروردگار عالم ہے. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ سب سے پہلے صلح امام حسن میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ امام معصوم ہیں. حق تعالیٰ کی جانب سے آپ کو منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے. منصب امامت پر فائز کرنے میں لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، جو بھی کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جہاں سے واضح طور پر یہ نتیجہ دیا گیا کہ امامت کا جال اور امامت کو قرار دینا یہ ہمارا اور آپ کا وظیفہ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جسے پروردگار عالم ہمارے لیے امام معین فرما دے ہم اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کریں. اگر یہاں تک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امامت
تعین کرنا اور امام بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اب تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں آسان ہو جاتی کہ جب امام نمائندہ خدا ہوتا ہے، امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، تو امام کو جو ذمہ داریاں بھی دی جائیں گی وہ خدا کی جانب سے دی جائیں گی۔ عوام امام کے لیے وظیفہ تعین نہیں کر سکتے، اور اہم چیزیں ہیں تو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عوام چاہے وہ امام کا وظیفہ معین کرے کہ مولا آپ کو یہ کرنا ہے، مولا آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ امام نہیں ہے، آپ امام ہیں۔ امام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام ہو، وہ امام ہیں، عوام امام کے پیچھے ہو۔ یہ اگر بات واضح ہو جاتی تو اس کے بعد صلح امام حسن بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ در حقیقت وہ وظیفہ تھا جو پروردگار عالم کی جانب سے معین کیا گیا تھا، اور امام اپنے وظیفے پہ عمل کر رہے تھے۔ ہمارا اور آپ کا کام چاہے اس دور میں ہو، چاہے اگر ہم امام کے دور میں ہوتے تو ہمارا کام صرف اتنا ہوتا کہ امام نے جو اسٹینڈ لیا ہے، امام نے جو موقف اختیار کیا ہے، ہمیں اپنی جان، مال، آبرو، عزت تمام کے ساتھ امام کے اس موقف پر ڈٹے رہنا تھا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ در حقیقت صلح امام حسن ایک بہت بڑی جو تدبیر تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ حالانکہ یہ صلح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ پہلا آپشن نہیں تھا۔ اگر لوگ حضرت کے ساتھ ہوتے اور حضرت کی مدد کر رہے ہوتے اور غداریاں اور خیانت کاریاں نہ ہوئی ہوتی تو یہ صلح واقع نہ ہوتی۔ وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ 2 دن جو باقی ہیں عرض کروں گا۔ لیکن بہرکیف اگر صلح ہو گئی ہے اور اگر امام نے موقف صلح کو اپنایا ہے تو ایک تدبیر جو تھی وہ بنی امیہ کے اس چہرے کو واضح اور روشن کرنا تھا جو چہرہ 25 سالوں سے زیادہ مدت سے گزشتہ حکومتوں نے چھپا رکھا تھا۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد جب یہ لوگ ایمان لے آئے ظاہراً، حالانکہ ایمان سے کوئی تعلق ان کا تھا نہیں، ظاہراً انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کو قبول کرنے میں ہماری دنیاوی بھلائی ہے، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب جو یہ اسلام لے کر آئے تو اخلاق پیغمبر اور پھر اس کے بعد جو دیگر حکومتیں آتی گئیں، ان دیگر حکومتوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ان دیگر حکومتوں نے ان کے گزشتہ کو چھپانا شروع کیا، ان کی اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے ایک مقدس چہرہ، ایک دین کا ہمدرد چہرہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ یہ سب کی گواہی آپ کو مل جائے گی۔ آپ دیکھیے، پتہ نہیں میں نے یہاں عرض کیا ہے کہیں اور کہ جب مولا امام سجاد شام میں پہنچے ہیں اور حضرت نے فرمایا انا ابن رسول اللہ وانا ابن خدیجۃ الکبریٰ وانا ابن علی، اپنا تعارف جب کرایا تو بعضوں نے آ کر شرعی قسم کھا کر مولا امام سجاد سے فرمایا کہ مولا آج سے پہلے ہمیں ہرگز یہ علم نہیں تھا کہ بنی امیہ سے زیادہ قریبی رشتہ دار بھی کوئی پیغمبر کا ہے۔ یہ آپ آئے ہو، آپ بتا رہے ہو کہ حضرت رسول اللہ، ہم تو اب تک یہی جانتے تھے کہ پیغمبر کے سب سے قریبی رشتہ دار یہی لوگ۔ آپ اس چہرے کو دیکھیے، 25 سال تک میں نے کل یہاں کے بعد دیکھا، یہی موضوع تھا، وہاں پر عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا تھوڑا اور آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے آج بعض چہروں کو میڈیا کتنا روغن مالی کرتی ہے اور کس قدر صاف کر کے ان چہروں کو لاتی ہے۔ وہ ظلم، وہ جنایت جو ان ظالموں کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پوری اس دنیا نے ان ظالموں کی ان جنایت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس سے پہلے، لیکن آج اس ٹی وی نے، میڈیا نے ایک ایسی
शक्ल बना कर इनकी पेश की है कि इनके खिलाफ बोलने वाला मुल्क क्या कहते हैं, एंटी नेशनल हो जाता है। यानी वो लोग जिन्होंने जुल्म बर्बरियत के सारे पहाड़ तोड़ दिए, मीडिया ऐसा चेहरा बनाती है कि धीरे धीरे लगता है कि नहीं, दीन के, मुल्क के सबसे वफादार, इंसानों की निस्बत सबसे हमदर्द, ये काम आप देख रहे हो, मुझे समझाने में आसानी हो गई। यही काम बनी उमैया के साथ गुज़िश्ता 25 सालों में हुकूमतों ने भी किया। इनके चेहरे को ऐसा बनाया, आपकी खिदमत में भी मैं कुछ बातें अर्ज करूँगा। जब खलीफा अव्वल के ज़माने में शामात पर हमले हुए हैं और लश्कर गया है, तो यजीद इब्न अबी सुफियान, ये यजीद इब्न अबी सुफियान हाकिम शाम का भाई है। एक यजीद इब्न मुआविया जो कातिल इमाम हुसैन है, एक यजीद इब्न अबी सुफियान, ये भाई है अमीर शाम का। इसे शामात के लिए रवाना किया जंग करने के लिए, बहुत से लोग गए थे। उसमें एक लश्कर की टुकड़ी का अलमदार ये भी था। और जब वहाँ जीत हो गई तो शाम की हुकूमत किसे दी गई मालूम है? यजीद इब्न अबी सुफियान को शाम का हाकिम मुकर्रर किया गया। और धीरे धीरे यमन और इस तरह के अतराफ व अपनाफ, फिलिस्तीन वगैरह जो उसमें शामिल हैं, ये तमाम जगह की हुकूमत उसे दे दी गई। अब देखिए यहाँ से डेवलप हो रहा है एक ऐसा लश्कर जो बनाम इस्लाम कल आकर इस्लाम से जंग करेगा। यहीं से आगाज़ हो रहा है। धीरे धीरे ये हुकूमतें चलती रहीं, हत्ता खलीफा हुकुम के ज़माने में जहाँ पर 1-2 हज़ार दीनार अगर कोई चोरी कर लेता था तो उसे कोड़े पड़ते थे। वाहिद हुकूमत शाम की थी जिसकी कभी सरदरिश नहीं हुई, किसी को डांटा नहीं गया, बल्कि अगर किसी ने शिकायत भी किया तो कहा नहीं, उन्हें इतने जाओ हशम से रहने दिया जाए, चूँकि उनका मुकाबला रूम वगैरह वालों से होता है, तो इस्लाम की अबूहत ज़रा उन लोगों पर पड़ेगी तो वो शानदार महल, वो कनीज़, वो खदमा, वो तमाम चीज़ें, यानी इसको बाकायदा डेवलप किया जा रहा है एक चेहरा। हुकूमतें चलती रहीं, यहाँ तक के मैंने वाक़ई रवायत देखा कल रात में कि अजीब मरहला जहाँ पर खुद अमीर शाम से किसी ने एतराज़ किया कि तुम्हारा ये हक नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों बराजमान हो और क्यों बैठे हो? तो उसने कहा तुम्हें क्या हक बनता है? खलीफा हुकुम ने सबको बुरा भला कहा सिवाय मुझे। हत्ता खलीफा हुकुम के ज़माने में किसी ने शिकायत भी जब इसकी किया तो खलीफा हुकुम का जुमला ये था कि तुम्हें हक नहीं बनता अमीर शाम की शिकायत करो, क्योंकि अमीर शाम वो है जिसे खलीफा हुकुम ने मुअय्यन फरमाया, लिहाजा किसी को हक नहीं बनता कि उनके खिलाफ वो शिकायत करे। ये सिलसिला चलता रहा। मैं जहाँ तक आपको लाना है, वो करीब चेहरे को छुपाया जा रहा है बाकायदा एडवर्टाइज के ज़रिए, पैसे के ज़रिए, और होते होते हुकूमत आई जब हज़रत अमीर। अब जो सबसे अहम मसला आता है, आप देख लीजिए, अब तक हज़रत अमीर की जब तक हुकूमत नहीं आई थी, मुसलमानों में आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। अब तक कुफ़ार और मुशरिकीन की ज़मीनों को छीना गया, कत्ल किया गया, जिहाद किया, जो भी आप नाम दीजिए, लेकिन आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। आपस में लड़ाई का आगाज़ कब से हुआ? जब हज़रत अमीर की हुकूमत आई। क्यों ऐसा हो रहा है? हज़रत अमीर ने क्या कर दिया? में हज़रत अमीर वो ज़ात हैं जो हुकूक खुदा के लिए, जो अहकाम खुदा को जारी करने के लिए किसी भी चेहरे को नज़र में नहीं रखते, किसी भी फ़ायदे को नज़र में नहीं रखते, किसी भी मसलहत को नज़र। हज़रत अमीर के बारे में पैगम्बर फरमाते हैं इन्नहु खशिनुन फी ज़ातिल्लाह, अगर बात हक़ के खुदा किया जाए तो हज़रत अमीर खशिन है। खशिन का तर्जुमा मैं बहुत संभल कर अगर करूँ तो कहा जाए कि हज़रत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि हज़रत आएँ और हुक्म खुदा पामाल हो रहा हो और हज़रत खड़े होकर देखो। जब हज़रत की हुकूमत आई तो हज़रत ने तमाम उमरा को, तमाम हुक्मा को जिनका हक नहीं बनता था, उन्हें मासूल करना शुरू किया। हत्ता बाज़ों ने हज़रत को आकर मशवरा भी दिया। ये एक नाम है, मुग़ीरा इब्न शुअबा का नाम है, तारीख़ में मौजूद है। ये आया हज़रत के घर रात के पहर
حضرت سے کہتا ہے مولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں ہے، تو ابھی کچھ دن تک ان لوگوں کے ساتھ مینیج کیجیے، بعد میں جب آپ کی حکومت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی تو جہاں جس کو دل چاہیے گا ہٹا دیجیے گا، ابھی تو آپ کی حکومت کے پائے جو ہے سب خود ہی لرز رہے ہیں، اور یہیں پر آ کر وہ جو پرانے والی ہیں جو 20-25 سال سے خود ایک الگ ملک بنا چکے ہیں، گرچہ اعلان نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے ایک الگ ملک بنا لیا، آپ انہیں معزول کر رہے ہیں۔ آپ 1 سال صبر کیجئے، حالات تھوڑا مساعد ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد جس کا دل چاہے گا، جس کو دل چاہے گا آپ ہٹا دیجیے گا۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ میں لمحے بھر بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بات کو میں آپ کی خدمت میں، یہیں پر حکومت کا انداز سمجھ میں آتا ہے۔ حکومت 2 طریقے سے کی جاتی ہے، بعض لوگ حکومت کرتے ہیں، حکومت کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور دین کو ہدف سمجھتے ہیں، بعض لوگ دین کو وسیلہ سمجھتے ہیں، حکومت کو ہدف سمجھتے ہیں۔ بعضوں کی نگاہ میں جو ہوتا حکومت بچ جائے، دین کے وسیلے سے اگر یہ حکومت مل رہی ہے تو ان سے بڑا سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی دین ذریعہ معاش بنتا ہے، بعضوں کے لیے دین کیا بنتا ہے؟ ذریعہ معاش۔ دین کے نام پر اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو میں کیوں بے دینی کرنے لگوں گا؟ ممبر پہ بیٹھ کر میں کچھ مجلسیں پڑھوں، آپ لوگ وار کرو، مجھے کیا لگا کہ میں بے دینی کی باتیں کروں؟ اسی دین سے اگر سب کچھ ملا، ہاں اگر میری دنیا پر حرف آئے دین کی وجہ سے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بڑا دیندار ہوں۔ حضرت کا وہ جملہ یاد کریے، الناس عبید الدنیا والدین لیکن علی السنتہم، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پر ہے۔ یہودونہ ما درت معاشہم، یہ دین کا خوب چکر لگاتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مومن نہیں، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں، لیکن کب تک؟ ما درت معاشہم، جب تک ان کی دنیا چلتی رہے۔ وَإِذَا مُرْحِسُوا بِالْبَلَاءِ، جب امتحان کا وقت آتا ہے اور دین قربانی مانگتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ دیانوں دیندار کتنے ہیں۔ یہ تو نظریہ ہے حکومت کو لے کر، حکومت وسیلہ ہے یا حکومت مقصد ہے؟ حضرت امیر کی نگاہ میں حکومت مقدمہ اور وسیلہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر اس حکومت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، حق کا پرچار ہو رہا ہے، نام خدا باقی ہے، تو یہ حکومت مقدس سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر اس حکومت کے ذریعے حق کا پرچار نہ ہو، لوگوں کی ہدایت نہ ہو، نام خدا کا اعتلا نہ ہو، تو ایسی حکومت کو حضرت نے تعبیر کیا بکری کی اس چھینک سے۔ وہ تعبیرات کبھی کبھار آپ غور فرمائیے گا، حضرت کا حقیقت بتا رہے ہیں کہ حکومت ہماری نگاہوں میں وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ لہذا حضرت کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ حکومت باقی رکھنے کے لیے امیر شام جیسے ظالم و جابر اور ستمکار کو تو نہیں رکھا جائے گا نا۔ ہاں اگر مجھے حکومت مین ہو تو پھر کوئی بھی آئے اس جگہ پر بیٹھا رہے، مجھے لگے گا کہ میری حکومت کیا رہنا چاہیے؟ باقی رہنا چاہیے۔ امیر شام آئے، اس کے بعد حضرت نے فرمایا نہیں، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور یہی سیاست ہے۔ توجہ فرمائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امیر سیاست نہیں جانتے، توجہ فرما لیں، اصل میں تم سیاست کا معنی نہیں جانتے، کیونکہ سیاست کہتے کسے ہیں؟ سیاست کا معنی جب آ گئی بات تو میں عرض کروں، سرکار امام حسن مجتبیٰ نے سیاست کی بڑی عظیم تعریف کیا ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا ما ہی السیاسہ، مولا سیاست کیا؟ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو لگ رہا ہے دین کا سیاست سے کیا کام؟ یہ دین کا بہت کام ہے سیاست سے۔ آپ اہل بیت کو سیاس کہتے ہو، پتہ ہے کہاں کہتے ہو؟ زیارت جامع کبیرہ میں کہتے ہو سیاست العباد، سیاست العباد۔ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ زبردستی کا مقدس محابی کا لباس اوڑھ کر، نہیں، دین کا سیاست سے کیا تعلق؟ دین کا سیاست سے بہت کچھ تعلق ہے۔
لیکن سیاست کا معنی کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ سیاست کا جو ڈیفینیشن مولا نے بیان فرمائی، انتر حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات۔ سیاست یعنی خدا کا حق، زندہ لوگوں کا حق اور مردہ لوگوں کے حق، ان حقوق کی اگر رعایت ہو تو سیاست ہے۔ اب یہ سیاست کا کیا معنی ہے؟ سیاست یعنی حقوق خدا کی رعایت، زندہ لوگوں کی رعایت۔ زندہ لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، حتیٰ مردوں کے بھی حق ہیں۔ ان تمام حقوق کی اگر رعایت ہوتی ہے تو آج کیا ہو؟ سب سے بڑے سیاسی آدمی ہیں۔ سب سے بڑا سیاسی آدمی کون ہے؟ جو خدا کے حق کی رعایت کرے، زندہ لوگوں کے حق کی رعایت کرے۔ ابھی خود ایک ٹاپک ہے کہ اگر میں یہاں پر اندر داخل ہوا اور آپ کی خدمت، بس اتنا سمجھ لیجیے، واجب کو انجام دینا، حرام سے بچنا، یہ حقوق اللہ، یہ اگر آپ انجام دے رہے ہو تو آپ سب سے بڑے سیاسی ہیں۔ اس کے بعد زندہ لوگوں کے حق کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی آپ کا رشتہ دار اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے، آپ اسے صحیح راستے پہ لے آؤ، یہ اس کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ مردہ لوگوں کا حق کیا ہے معلوم ہے؟ جب ان کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، اور اگر ان کی کوئی برائیاں ہوں بھی تو ان سے چشم پوشی کرو، کیونکہ ان کا رب ہے جس نے ان برائیوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ سیاست کا عام معنی ہے۔ اب اس سیاست کو نظر میں رکھیے اور مالیہ کو معزول کرنا حضرت کا دیکھیے، کیونکہ اگر اس کو معزول نہیں کیا جاتا تو حقوق اللہ کی رعایت نہیں ہوگی۔ حضرت امیر سے بڑا سیاسی کون ہوگا؟ حضرت امیر آتے فرماتے میں معزول کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ سارے واقعات حضرت نے معزول کا نامہ صادر فرمایا، اور وہ پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ یہ نہیں ہوا، یہ کبھی مت سوچیے گا کہ یہ ایک دن میں سارا معرکہ طے ہوا اور اس کے بعد اتنی بڑی حکومت آ گئی کہ وہ آئے دارالخلافہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ نہیں، پہلے سے پوری تیاریاں چل رہی تھی۔ اس نے حضرت امیر کو جو خط لکھے ہیں نا، خدا کی قسم اگر ان خطوط کو کبھی آپ پڑھیں گے آپ الگ نہیں کر پاؤ گے کہ یہ خط کون سا حضرت امیر کا ہے، کون سا معاویہ کا ہے۔ اس نے جو خط لکھے مولا کو کیسے خط لکھے؟ یا علی، آپ اللہ کی پرواہ کریے، تقوی الہی اختیار کریے، دنیا کا فریب نہ کھائیے، آپ کو کیا ہو گیا؟ یوں مالکہ آ رہا خط ہے جو مولا کو بعض نصیحت ہے، اگر آپ نہ سمجھ پائیں، یہاں پر بصیرت ہونا چاہیے۔ ہم ہر وہ لوگ جو دین کے دو چار اچھے نعرے لگا دیتے ہیں، کبھی کو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، نہیں مولا کا نام لے رہا، نہیں، اب نام کے پیچھے تو نہیں بھاگا جاتا نا۔ آپ دیکھیں کس انگیزے اور کس مقصد کے تحت یہ نام دیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف مولا نے معزول کیا، یہ عزل نہیں ہوا اپنے بھروسے سے، اور پھر اس کے بعد اس نے جنگ صفین چھیڑی، اور جنگ صفین میں جو ہوا آپ جانتے ہیں، ایک طویل جنگ ہوئی ہے، جس طویل جنگ میں مسلمانوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے حضرت امیر نے قدم پیچھے کھینچے۔ مجھے کہنے دیجئے، مسلمانوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے وہی مسئلہ بار بار معلوم ہے کیا آتا ہے، جب آپ امامت کو نہیں سمجھو گے نا تو پھر آپ امام کو اپنے مشورے بتانے لگو گے۔ پہلی بات آپ فائنل کر لو کہ آپ امام ہو یا یہ امام ہے۔ توجہ فرما رہے، اگر یہ امام ہے تو آپ کا کام پیروی کرنا ہے، آپ کا کام حضرت کو مشورہ دینا نہیں ہے۔ کہ آپ اگر دیکھنا چاہو، دو کردار ہیں جنگ صفین میں بھی، ایک طرف مالک اشتر کا بھی کردار ہے، خدا کی قسم یہ کیسا کردار ہے؟ یہ وہ کردار ہے جس نے تناب خیمہ معاویہ کو کاٹ دیا تھا۔ اس سے زیادہ قریب نہیں ہوا جا سکتا دشمن سے کہ آپ دشمن کے وہ رسی جو باندھی جاتی خیمے کے لیے تناب خیمہ کہتے ہیں، اسے کاٹ چکے تھے۔ اور جب نمائندہ آیا اس نے بتایا کہ حضرت امیر نے بلایا ہے، تو بہت متقی پرہیزگار بھی ہوتا نا تو ایک آدھ بار ماری کے آتا کہ جب یہاں پہنچے مولا سے کہا کہ تھوڑا دیر ہو گئی آپ کے بیان۔ اسی کہتے ہیں اطاعت، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب مالک اشتر نے کوئی وار نہیں کیا، لوٹ آئے
وہیں پر کچھ کردار ایسے ہیں جو بار بار حضرت کے اوپر تلوار لے آ رہے ہیں کہ آپ مالک اشرف کو بلا دیجیے. بہر کہ بے بصیرتی کی وجہ سے حضرت کو واپس آنا پڑا اور پھر اس کے بعد یہ خوارج کا معرکہ چلا. یہ ساری باتیں اس وجہ سے عرض کروں تاکہ صلح امام حسن میں جب آپ جائیے نا یہ تمام مناظر آپ کے ذہن میں ہوں. ناگہانی آپ کو نہ لگے کہ ایسا امام کے سامنے ایک شخص نے صلح نامہ بھیجا اور حضرت نے امضا فرما دیا. نہیں، یہ پوری تمہیدات اگر آپ کی نظر میں ہو. پھر اس کے بعد حضرت کی شہادت واقع ہوئی، حضرت شہید ہوئے. مولا امام حسن مشتبہ 21 رمضان ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. سارا کوفہ جمع ہے حضرت امیر کے گھر کے پاس کہ مولا کی تشییع جنازہ میں حاضر ہو سکے. اسی اثنا میں مولا امام حسن اپنے بیت الشرف سے نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کل رات اس ذات نے اس دار فانی کو ودا کہہ دیا جس جیسا کوئی اور نہیں آیا ہے، اور ہم نے رات میں ان کی تشییع جنازہ کر دی ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی اہل کوفہ وہاں پہ بھی شریک نہیں ہو پائے. اور پھر اس کے بعد یہ پورا مجمع مسجد کی طرف، میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں مرحلوں تک. یہ پورا مجمع مسجد میں، امام حسن گھر میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے. امام حسن آتے ہیں مسجد میں، محراب عبادت میں جاتے ہیں. یہ وہی محراب ہے جہاں پر حضرت کے سر پہ ضربت لگی ہے. اب آپ ان حالات کو تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹا اس محراب کی سمت کیسے پڑھا. نماز پڑھانے کے بعد حضرت کوفے کے اس منبر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد خطبے کا آغاز کرتے ہیں. اب یہاں سے وہ مرحلہ ہے جو بہت قابل دقت ہے. حضرت آتے ہیں، خطبے کا آغاز کرتے ہیں، حمد و ثناء الہی بیان فرماتے ہیں، اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرماتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا. کوفے میں حضرت یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا جان دے کہ میں حسن ہوں. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں انا ابن السراج المنیر، انا ابن البشیر، انا ابن النذیر. میں سراج منیر کا بیٹا، میں بشیر کا بیٹا، میں نذیر کا بیٹا. یہ تمام القابات وہ ہیں جو القاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اپنا تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ اپنا تعارف آ کر کرا رہے ہیں پیغمبر اکرم سے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اس سے پہلے مولا کے فضائل پڑھے، وقت چونکہ نہیں ہے، بعض جگہوں سے تیزی سے گزر گئے. حضرت نے خود مولا کے اچھے خاصے فضائل پڑھے، لیکن جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں. یہ جملہ واقعاً قابل دقت ہے کہ ہمارے ائمہ جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں. یبن رسول اللہ، زیارت نامے میں بھی بار بار یہ جملہ دیکھتے ہوں گے، یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے. یہ بھی در حقیقت ایک مارکہ ہے. جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کو رسول سے الگ کر دیا جائے. اس طرف سے اہل بیت کی پوری کوشش یہ ہے کہ بنص روایات جس طرح ثابت ہے کہ ہم رسول کے بیٹے ہیں، یعنی اس پہ اہل بیت کا اصرار ہے. اور دشمن یہ اس طرح کے واقعات بہت ہیں، حتیٰ بعضوں کو سزائیں بھی دی گئیں کہ تم کیوں حسن و حسین کو پیغمبر کا بیٹا کہتے ہو. بعضوں کے سر قلم کیے گئے فقط اس بات پر کہ تم نے امام حسن اور امام حسین کو رسول کا بیٹا کیوں کہا. دوسری طرف سے امام آتے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں رسول کا بیٹا ہوں. کیوں کہتے ہیں رسول کا بیٹا ہوں؟ معلوم ہے تاکہ معلوم پڑے کہ چونکہ یہ لوگوں نے اب تک جو ماحول بنا رکھا ہے امام علی کے خلاف، وہ سارا ماحول آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اتنے دنوں میں جو ماحول بنا ہے، جو سب و شکل کا رواج پھیلا ہے، اور جو امام علی کو رات کی تنہائی میں تشییع جنازہ کرنی پڑی، وہ تمام مناظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیے، در حقیقت یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری جنگ علی کے بیٹوں سے. ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بتانا چاہتے تھے تمہاری جنگ صرف علی کے بیٹوں سے نہیں ہے، تمہاری جنگ رسول کے بیٹوں سے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہو ان لوگوں کے لیے
جن کی نگاہوں میں رسول اب بھی معظم تھے. یہ شاید ہمارا سماج آ کر ان باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائے، لیکن اگر آپ اس دور میں رہو نا، اس دور میں اہل بیت کی امامت کو بہت لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن اہل بیت کو اچھا آدمی مانتے تھے، متقی پرہیزگار مانتے تھے، لیکن وہ امامت کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے اس طرح کا عقیدہ ان لوگوں کا نہیں تھا. لہذا اس دور میں یہ کہنا ضروری تھا انا ابن رسول اللہ، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. پورا خطبہ حضرت نے دے دیا اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اپنے بابا کا جانشین ہوں. اس کے بعد مجمع گریہ کر رہا تھا. جو روایت کے جملے ہیں جناب ابن عباس، جناب ابن عباس آپ سب نے نام سنا ہے، اتنی مرتبہ ان کا نام ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھا گیا ہے. جناب عباس جو رسول خدا کے چچا تھے، ان کے دو بیٹے، یہ دونوں بیٹوں کا نام ابھی سے ذہن میں رکھ لیجیے چونکہ آئندہ کام ہے ان لوگوں کو. ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، ایک کا نام عبید اللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس کو ہم لوگ ابن عباس کہتے ہیں. وہ بار بار جو مولا کے یہاں سے روایت نقل ہوتی ہے اور تفسیر حضرت امیر میں جو شرکت کیا کرتے تھے وہ ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس. ایک بھائی ہیں عبید اللہ ابن عباس، ان کا نام ذہن میں رکھیے. اور ابھی میں انشاءاللہ آج تو وقت نہیں رہ جائے گا، لیکن عرض کروں گا کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کس طریقے سے بے بصیرتی کا مظاہرہ ان خواص نے کیا ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے ان باتوں کو جاننا. کبھی پر ہمارا مجمع بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی پر ہم لوگ بھی ممبر پہ سے ایسے ہی بتاتے کہ ارے نہیں آپ لوگ ٹھیک ہو، آپ کو کون بہکا پائے گا، شیطان آپ کا کچھ بگاڑ پائے گا، آپ کو کچھ لگے. ہم لوگ بہت مطمئن ہو جاتے. نہیں میرے دوستو عزیزو، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، اور قرآن واحد ایک دشمنی ہے جہاں پر قرآن کہتا ہے فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان سے دشمنی کرو. شیطان ہمیشہ کیا، قرآن ہمیشہ کیا کرتا ہے، صلح و مصالحت کی باتیں کرتا ہے. واحد یہ دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن جانو. لیکن ہم لوگ تھوڑا دیر مطمئن ہوتے ہیں. بہرکیف جناب عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں پورے مجمع میں اور فرماتے ہیں اے کوفے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرزند رسول، فرزند علی و بدول تمہیں دعوت دے رہا ہے اور وہ جانشین برحق ہے، کیوں تم لوگ ان کی بیعت نہیں کرتے؟ روایت کا جملہ ہے 40,000 لوگوں نے کوفے میں امام حسن مشتبہ کی بیعت کی. کتنے لوگوں نے؟ 40,000 لوگوں نے کوفے میں حضرت کی بیعت کی. بیعت تمام ہو گئی. اب بیعت کے بعد کے جو مرحلے ہوتے ہیں، حضرت نے کیا کرنا شروع کیا؟ اپنے بابا کی طرح وہ لوگ جن لوگوں سے حضرت امیر کی جنگ تھی، پہلا خط حضرت نے بھی شام روانہ کیا. پہلا خط حضرت امام پورا صلح سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے مارکے ہوئے کیسے، تاکہ کبھی بار لگتا ہے کہ مولا امام حسن گئے اور کہا کہ یہ صلح کر لو. نہیں، یہ پوری ہسٹری سنیے ایک مرتبہ کم از کم. حضرت نے خط لکھا. خط کا جو انداز تھا حضرت کا وہ یہ کہ امیر شام، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بابا کا جانشین ہوں اور حکومت ہم اہل بیت کے لیے وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں امت کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط ترجمہ کر. تو جانتا ہے کہ حکومت کا حق ہم صرف اہل بیت کو ہے، تم پر حکومت جائز نہیں ہے، لہذا تم شام کی حکومت ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ ہم ایک لشکر عظیم لے کر تمہاری سمت آئیں گے. یہ حضرت امام حسن کا خط ہے امیر شام کے نام. یہ خط حضرت کا وہاں پہنچا. جواب خط جو آیا ہے وہی دیکھیے. بعض تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر وقت جو بھی جیسا وقت ہو اس وقت میں آپ نے اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھایا تو پھر اس کے بعد وہ حالات پھر مہیا نہیں ہوتے. روایات میں بھی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ غافل ہے یا بیدار ہے تو وہ دیکھے کہ وہ زمان شناس ہے یا زمان شناس نہیں. ہمارا پرابلم یہ کہ زمانہ نکلنے کے بعد ہم واویلا مچاتے ہیں.
جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا، اس کے بعد اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انسان کو زمان شناس ہونا چاہیے. جس وقت جو وظیفہ اور ذمہ داری آپ کی جو ہے اسی، اگر یہ ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر 14-15 سال کا بچہ ہے، اس کی پڑھائی کی عمر ہے، اگر اس نے ابھی نہیں پڑھا تو 40-45 سال میں آپ اس کو نہیں پڑھا سکتے، اس کا وقت نکل گیا. یا جو ابھی میرا وقت ہے جو اپنے اوپر اپنے اندر سے بری صفات کو نکالنے کا، اسے اگر ابھی نہیں نکالا، بڑھاپے میں یہ صفات میرے اندر اور جاگزین ہو جائیں گی، پھر انہیں نکالنا اپنے وجود سے آسان نہیں ہوگا. بہر کہ حضرت نے خط لکھا، وہاں سے جواب خط کیا آیا کہ حسن ابن علی، کس حکومت کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ وہی حکومت جس حکومت سے ابو موسیٰ اشعری نے تمہارے والد کو بے دخل کر دیا تھا. تو جو فرمانے جواب خط کیا آیا، کس حکومت کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ وہی حکومت جس حکومت سے تمہارے بابا کو ابو موسیٰ اشعری نے کیا کیا تھا؟ بے دخل کر دیا تھا. حضرت کے پاس یہ خط آیا، جندب نام کے صحابی سے حضرت نے دوبارہ ایک خط بھیجا، اور یہ خط حضرت کا بڑا تند تھا، اور اس خط میں حضرت نے اعلان جنگ تقریباً کر دیا کہ اب اگر تم نے شام کی حکومت ہمارے حوالے نہیں کی تو اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جملے اسی امام کے ہیں جس کو ہم لوگ بار بار صلح کا نام دیتے ہیں، اور ان صلح کے حالات کو نہیں سمجھتے. امام حسن نے صلح کیا، امام حسن نے یہ خط لکھا، یہ کبھی پڑھو آپ لوگوں کے لیے. امام نے فرمایا تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم ایک لشکر عظیم کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہے ہیں. پھر دوسری طرف سے خط آیا، وہ خطوط کا سلسلہ کافی چلتا رہا. خط آیا کہ حسن کیوں تم مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہے ہو؟ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں. یہ جواب خط ہے. میں تم سے اس سے پہلے کا لہجہ پہچانیے، اس کے بعد کے خط کا لہجہ پہچانیے. کیوں تم مطالبہ بیعت کر رہے ہو؟ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، تم سے زیادہ تجربہ ہے مجھے حکومتی معاملات میں. اگر تم عمر میں مجھ سے بڑے ہوتے تو میری حکومت تمہارے حوالے کر دیتا، لہٰذا تم کمسن ہو، تمہیں اس حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. یہ جملے سے آپ کو کچھ جملے یاد نہیں آ رہے ہیں کہ عمر کا بہانہ لے کر کن لوگوں نے خلیفہ رسول کی جگہ پہ، یہ وہی جملے ہیں، فقط دہن بدلے ہیں، لب بدلے ہیں، مضمون کلام نہیں بدلے ہیں. اگر آپ غور فرمائیے، یہ وہی، اگر اس وقت امت نے اس بات کو نکارا ہوتا کہ یہ عمر، یہ سن، یہ کیا معنی رہ جاتا ہے جب کسی کو خدا نے ہمارا امام اور رہبر بنا دیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو عمر و سن کی بات کرنے؟ تو آج امین شام کی جانب سے ایسا خط نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا، جس وقت لوگوں کو جو قیام کرنا تھا اس وقت لوگ خاموش رہے. غیر کہ حضرت کو جب یہ خط آیا، اس کے بعد حضرت نے کوفے میں اعلان کیا کہ ہم سب کو جنگ کے لیے آمد. اب یہاں سے آزمائش کا دور. اب تک گریہ ہو رہا تھا. کوفے کی مسجد میں حضرت امام حسن کے خطبے پر رونے والے لوگ کم نہیں تھے. توجہ فرمائیے گا، یہاں سے ہمارا اور آپ کا درس شروع ہوتا ہے. رونے والوں کی تعداد کم نہیں تھی. حضرت جب فضائل مولا پڑھ رہے تھے تو یہ کوفے کی مسجد اپنی زبان میں کہا جائے بخار چھوڑ چھوڑ کر رو رہی تھی. حضرت جب مولا کے مصائب پڑھ رہے تھے تو یہ سر و سینہ پیٹ رہے تھے. 40,000 لوگوں نے حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کیا. اب حضرت نے کیا اعلان کیا؟ حضرت نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم جنگ کو نکل رہے ہیں. اب اس قوم کا ٹال مٹول کرنا شروع ہو گیا. وہی قوم جو جنگ صفین کے بعد بھی، جنگ صفین کے بعد حضرت امیر نے بار بار اس قوم سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ عراق کے باڈری علاقے پر امیر شام کے لشکر والے آ کر شب خون مارتے ہیں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کبھی یہ حضرت کو گرمی کا بہانہ بناتے تھے،
کبھی سردی کا بہانہ بتاتے تھے، کبھی کہتے تھے مولا فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کبھی کہتے تھے رکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہی کام اس قوم نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ شروع کیا، وہی کام امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ شروع کیا، وہی قوم جو حضرت۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو خدا کی قسم یہ بعض باتیں یاد ہونا چاہیے، وہ بار بار جو باتیں کی جاتی ہیں کہ نہیں نہیں وہ سب شیعہ تھے اور دھوکہ نہیں تھے وہ شیعہ، خدا کی قسم آپ کوفے کے حالات دیکھو، کوفے میں اس سے انکار نہیں ہے کہ حضرت کے معتبر شیعہ تھے، لیکن سارے اہل کوفہ شیعہ نہیں تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہی تھے جو افواہوں پہ جیتے تھے، جن کو ہوا جذبات ہوتے ہیں جہاں کی ہوا چل رہی ہے وہ انہی کے ساتھ۔ ابھی لگا کہ ماحول امام حسن کی مظلومیت کا ہے، چلو رو لیتے ہیں، کیونکہ رو لینے میں تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہاں اب جب جنگ کا اعلان ہوگا تو یہاں شہر چھوڑنا پڑے گا، تیار چھوڑنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت نے جو پلاننگ کیا ہے وہ یہ کہ یہ لشکر جلدی تیار ہو جائے تاکہ ہم جنگ عراق میں نہ کریں، ہم جنگ شام کے باڈری علاقے میں جا کر کریں، یعنی یہ لشکر اتنی جلدی تیار ہو جائے کہ ہم نکلیں، جنگ عراق میں نہ ہو۔ اور یہ جنگ کا بہترین اصول ہے کہ جنگ اپنے گھر میں نہیں کی جاتی ہے، جنگ دشمن کے گھر میں اگر آپ کرو گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو اب یہ قوم ٹال مٹول، مولا کہاں چلے کیسے چلے، ابھی تک تو ٹھیک ہے، میں نے کہا ان الناس ابیکم دنیا والدین لعب علی السن، یہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی جگہ ہے۔ خدا کی قسم میرے بھی وقت کا امام ہے، میں بھی نصرت کا ہر دم دم بھرتا ہوں، میں دعائے نطبہ میں جب رونا شروع کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس نطبہ کے بعد نصرت امام کا جذبہ بڑھتا ہے یا اس نطبہ کے بعد اپنے مانگنے کا جذبہ بڑھتا ہے؟ یہ تھوڑا سے بہت قریب لے جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں سے تقریباً فری ہوں۔ یہ جب نطبہ کرتے ہیں آپ، اس نطبہ کے بعد فوراً دعا کرتے ہیں کہ حضرت مجھے اس لائق بنا کہ میں آپ کا ناصر بن سکوں، یہ حضرت ایک گھر اور ہو جائے۔ یہی سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ نطبہ کہاں کے مرحلے کا ہے۔ یہاں پر بھی نطبہ ہوا، حضرت نے فرمایا چلو ٹال مٹول شروع۔ معلوم ہے آپ کو کئی دنوں تک حضرت خطبہ دیتے رہے، بعض افراد آ کر لوگوں کو، بعض اچھے لوگ جیسے حجر ابن عدی جیسے لوگ، ان حضرات نے خطبات دیے، ان حضرات نے لوگوں کو بیان فرمائے، اور ان کتنے لوگوں کا لشکر تیار ہوا۔ بڑی محنت کرنے کے بعد 4000 کا لشکر تیار ہوا۔ کتنے ہزار کا لشکر؟ 4000 کا لشکر تیار ہوا، اور یہ لشکر ڈیمانڈ فقط کوفے سے نہیں تھی، پوری اسلامی حکومت سے تھی، کیونکہ ایک شامی ہی تو خلاف تھا نا، بقیہ تو سب دائرے سلطنت امام حسن میں آتے تھے۔ کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 4000۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ان 4000 کا بھی حال کیا تھا، یہ 4000 کیسے تھے، اور یہ جو لشکر لے کر مولا چلے، کیونکہ ہوتا ہے لشکر جب چلتا ہے تو امتحان ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، کبھی دیکھیے گا، وہ تالوت و جالوت والا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن میں کافی مشہور ہے۔ ایک قوم تھی، آگے اپنے نبی سے کہہ رہی تھی یا نبی اللہ ان ظالموں نے بڑا ہمیں ستایا ہے، آپ ہمارے لیے ایک کمانڈر معین کر دیجئے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نبی نے کہا نہیں جاؤ، تم لوگ اس لائق نہیں ہو، تم لوگ اپنی زندگی جیو۔ کہا نہیں پھر بھی آپ ہمارے لیے کسی کو معین کریں۔ اب اس نبی نے حکم خدا کے مطابق ایک جوان کو معین کیا، آدھے لوگ تو وہیں سے بھاگ گئے، آدھے لوگوں نے کہا کہ ارے ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، یعنی ہوتا ہے جب آپ ایک مسجد بنا رہے آپ کو لگتا ہے اگر میں آگے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ مسجد کس کام کی؟ وہ اگر آپ یہ لشکر بھیجو ہمیں کم سے کم بعض، یعنی جو دین کا بڑا ہم کبھی ہمدردی دکھاتے ہیں نا، وہ اپنے فوائد ہوتے ہیں، وہ فوائد، وہ آدھا لشکر وہیں رک گیا۔ پھر اس کے بعد جب لشکر چلا ہے، قرآن کا جملہ ہے کہ ایک نہر کے پاس سے جب گزر ہوا تو حکم آیا فشربوہ منہ الا قلیلا، حکم آیا کہ پانی مت پینا۔ یہ اب خدا کے امتحان ہی ہے، لیکن لشکر جا رہا ہو وہ نہر کے اندر سے پانی پی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، امتحان تو تمہارا یہی ہونا ہے نا کہ نہر ہے، پانی نہیں پیو، تبھی پتہ چلے گا دین کے لیے آئے ہو۔ روایات اور خود قرآن نے بھی لکھا ہے فَشَرِبُوهُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا،
خوب پانی پیا ان لوگوں نے. کچھ لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ پھر وہیں رک گئے. پھر کچھ لوگ جب وہاں پہنچے اور جب دشمن کے لشکر کو دیکھا تو کہا ہم کو تو خبر ہی نہیں کہ لوگ اتنے طاقتور تھے, نہیں تو ہمارے نہیں ہوتے. بس یہ لشکر چلا کتنے پہ تھا, آ کر رکا کتنے پہ. غور فرمانے حالات ایسے ہی بدلتے اور امتحان خدا بھی ایسے ہی. اگر آپ قرآن مجید دیکھیے نا, بعض مقامات تو قرآن, یہ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, قرآن میں تقریباً 90 جگہ ہے, اسے بار بار ریپیٹ کریے ماہ مبارک میں, یہاں خوب باتیں ہیں. وہاں پر ایک مرحلہ یہ کہ ایک مرتبہ جب حاجی لوگ پہنچے نا تو قرآن کا صید نہیں کرنا, شکار نہیں کرنا. اور اس سال اتفاق سے شکار اتنے زیادہ تھے کہ اگر نیزہ بھی ایسے لگا دو تو ایک شکار ہاتھ میں آ جاتا تھا. اور اسی سال قرآن نے کہا کہ تم کو شکار نہیں کرنا. امتحان یہاں ہوتا ہے. اب یہ لشکر جو 4000 کا چلا ہے, اس لشکر کے حالات کیا ہیں خدا کی قسم. اگر کل وقت رہ جاتا ہے میں مختصر حالات ان 4000 کے لشکر کا پڑھوں گا, اور پھر اس کے بعد وہ دغا بازیاں, وہ خیانتیں ہوں گی, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا حضرت کو زخم. آپ غور فرمائیے گا, 2 تیر 2 اماموں کی طرف سے 2 اماموں کی طرف چلے. ایک تیر لشکر امام حسن کی جانب سے امام حسن کی جانب چلا, اور ایک تیر لشکر یزید کی جانب سے امام حسین کی جانب چلا. ان 2 تیروں میں کتنا فرق ہے انہی کو سمجھ کر آپ ناصران امام حسن اور ناصران امام حسین کو سمجھ سکتے ہو. ایک تیر جو مولا کی جانب چلا وہ اپنوں نے چلایا, ایک تیر جو امام حسین کی جانب چلا وہ دوسروں نے چلایا, لیکن بڑھ کر سعید و زہیر نے اپنے سینے پہ لیا. یہ 2 مرحلے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.